جتنی نوعیں یہاں ہیں، مکلف نوعیں تو دو ہی ہیں، ایک جنات اور انسان، اور اس کے علاوہ زمین کے اوپر جتنی بھی نوع ہیں اور ان کے افراد ہیں، ان کی زندگی کا تجزیہ کرنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نوع انسانی اور زمین کے اندر موجود ہر نوع کا ہر فرد ایک رشتے میں بٹا ہوا، ہر فرد کو بھوک بھی لگتی ہے، ہر فرد کو پیاس بھی لگتی ہے، ہر فرد سوتا بھی ہے، ہر فرد جاگتا بھی ہے، ہر فرد کو غصہ بھی آتا ہے، ہر فرد کے اندر رحم بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جبلی اور فطری تقاضوں کے تحت ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے یہ جو رشتے ہیں دنیاوی، قریب ترین رشتہ ماں کا اور باپ کا اور اولاد کا ہوتا ہے، اس سے قریب ترین رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ یہ سارے رشتے عارضی ہیں۔ اور مثلا ایسا ہوتا ہے کہ دو میاں بیوی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، لفظ 1 2 3 کہا، بس اس طرح دوری واقع ہوئی تھی جیسے کبھی کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ یہ کیسا رشتہ ہوا بھائی؟ اور وہاں دو آدمیوں کے بھائی نے کہہ دیا میں نے قبول کیا، دو رشتہ قائم ہو گیا۔ تو اب یہ جتنا بھی آپ ان چیزوں پر غور و فکر کریں گے تو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ انسان کے بنائے ہوئے رشتے جبلت کے تحت کام کرتے ہیں، اور قدرت کے ساتھ جو مخلوق کا رشتہ ہے وہ فطری عمل کے تحت ہوتا ہے۔ اب آپ یہ اس کو لکھ کے لائیں اور ہمیں مختلف مثالوں سے یہ بتائیں کہ جبلی اور فطری تقاضوں میں کیا فرق ہے، اور ہم جبلی تقاضوں کے ساتھ ساتھ زندگی گزار کر فطری عمل کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر دنیا کی تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے اصلی رشتہ جو اللہ کے ساتھ ہمارا قائم ہے، ہم اس رشتے کو جبلی رشتے کے اوپر کیسے اہمیت دے سکتے ہیں۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو میں تو بھول گیا، اس میں ہوگا، اس کو بجا لو، اس میں ہوگا یہ یہاں جائیداد کا قانون اس میں درج ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبروں کو وحی کے ذریعے ان کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللہ کا علم ہوتا ہے۔ تو خیال اور وحی یہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کون؟ پیچھے سے بول رہے ہیں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہاں ہاں چلے پڑھیں۔ یہ سیکنڈ پیراگراف، کیونکہ اللہ کے پیغمبروں پر وحی کے ذریعے ان کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللہ ہی کا علم ہوتا ہے۔ تو یہاں اوپر وحی بھی ہے، اس کے خیال دونوں کے ذریعے علم کا نزول ہو رہا ہے، تو کیا وحی اور خیال ایک ہی چیز؟ وحی اور خیال جو ہے، وحی سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں وحی سے مراد کیا ہے؟ کوئی انفارمیشن۔ تو انفارمیشن خیال کے بغیر آ سکتی ہے؟ تو یہاں اب پیغمبروں کا تذکرہ، قانون تو ایک ہی ہے نا بھائی، پیغمبروں پہ ایک خیال آیا، ایک انفارمیشن آئی، اب اس انفارمیشن کو آپ وہی کہہ لیں، خیال کہہ لیں، کچھ ہی کہہ لیں، بات تو ایک ہی ہے۔ تو ہمیں یہاں کیا لکھنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟
जानना चाह रहा हूँ कि ये एक ही चीज ख्याल जो है तो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को ख्याल भी कह सकते हैं, वही भी कह सकते हैं, इल्हाम भी कह सकते हैं। तो अब मसला अल्लाह ताला कहते हैं हमने शहद की मक्खी पर वही की, क्या 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 मतलब हुआ? यानी हमने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दी, इनको इन्फॉर्मेशन दी कि फूल में जाओ, वहां से अरख चूसो और शहद में जमा करो। तो क्या उसने इन्फॉर्मेशन को किस तरह कबूल किया? उसने बिल्कुल वैसे ही कबूल किया जैसा अल्लाह चाहा। किस तरह कबूल किया? क्या चीज बनी उसकी कबूलियत के लिए? ज़हन तो रिसेप्शन सेट हो गया ना भाई, उसको ख्याल आया, उस ख्याल की उसने पैरवी की। आपके ज़हन में एक इंफॉर्मेशन है कि मुझे अभी ईदगाह जाके वो डालनी है, सफ़े बनानी है चूने से, इसका आप वही समझ लें मिसाल के, लेकिन वही के दायरे में बात नहीं आती। मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है, तो उस इंफॉर्मेशन को आप क्या कहेंगे कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली है लिहाजा मैं जा रहा हूँ टावर, क्या कहेंगे? अब ये अल्फाज की मजबूरी है कि अब अगर देखिए ना, अब अगर इसे यहाँ ये कहते हैं ना, चूंकि अल्लाह ताला के पैगंबर वही के जरिए इल्म का नुज़ूल होता है, इसलिए अल्लाह की तरफ से जहन में कोई ख्याल आता है। अगर आप इसको ये लिखते हैं अल्लाह के जहन में कोई वही आती है तो वो अल्लाह ही का इल्म होता है। तो इसका मतलब ये कि ये पैगंबरों को आप कोई मावराई ऐसी मखलूक बना देंगे, फिर वो कह देंगे साहब पैगंबरों को तो ख्याल ही नहीं आता, हमें तो ख्याल आता है, तो हम तो उनकी पैरवी नहीं कर सकते। ये लफ्ज, एक लफ्ज के बहुत सारे माने भी हो सकते हैं। अब ख्याल जो है अच्छा भी होता है, ख्याल बुरा भी होता है। असल में इन्फॉर्मेशन में माने जो पहनाने हैं उसको ख्याल कहते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आई, उस इन्फॉर्मेशन में कोई माने तो आप पहनाएंगे ना कोई, तो माने जब इन्फॉर्मेशन में दाखिल हो जाते हैं तो उसे ख्याल कहते हैं। और इन्फॉर्मेशन में जब तक माने नहीं पहनाए जाते, ब्लैंक होती है, तो उसे वाहिमा कहते हैं। वाहिमा, ख्याल, तसव्वुर, इदराक, इसी की उधर जबंदी की है, दो कलम।